अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और जो रीजन के इश्यूज हैं। कल से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 2 रोज़ा एक अहम अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और क्या इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उनको तस्लीम करने के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला हो सकता है या किसी रोड मैप का तयन हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये मेरा जो वीलॉग है ये पूरा सुनना होगा। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 रोज़ा दोहा में, इसका जो इनेकाद है या मेज़बानी है वो कर रहे हैं कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कर रहे हैं। ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है 1 साल के दौरान जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बुलाई है। और जो पिछली कॉन्फ्रेंस थी वो दोहा में हुई थी मई 2023 में। और उस वक्त भी ये जायज़ा लेने की कोशिश की गई थी कि कैसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अफ़गान तालिबान के साथ इंगेज करे एंड एट द सेम टाइम जो इस वक्त और उस वक्त भी यकीनी तौर पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे अफ़गानिस्तान के अंदर उससे कैसे बेहतर तौर पर निपटा जाए। और अब इसका जो दूसरा इजलास है वो हो रहा है दोहा में। और इसमें शिरकत कौन कर रहा है? एक तो ज़ाहिर है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो उसकी मेज़बानी करेंगे। और जो स्पेशल एनवॉयज़ हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर तमाम मुल्कों के, वो इसमें शिरकत करेंगे। इसी तरह से अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उनको भी दावत दी गई है। मई 2023 में जो इजलास हुआ था उसमें अफ़गान तालिबान को मदऊ नहीं किया गया था। इसके साथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन है कि जहाँ पर अफ़गान तालिबान को बुलाया गया है वहाँ पर जो नॉन तालिबान जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अफ़गानिस्तान के, यानी कि जो तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, उसमें जो ख़वातीन के हकूक़ की एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, उनको भी वहाँ पर दावत दी गई है। जो यकीनी तौर पर अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उनके लिए कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। अभी तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो ये वाज़ेह नहीं है कि क्या अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो अपना नुमाइंदा वहाँ पर भेजेगी। हो सकता है यकीनी तौर पर बाय द टाइम ये वीडियो ऑन एयर हो तो उसके हवाले से कोई फ़ैसला हो चुका हो। उसकी वजूहात हैं क्योंकि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने चंद शराइत रखी हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो जो अफ़गान तालिबान की जो भी टीम या डेलीगेशन वहाँ पर शिरकत करेगा उसको बाकायदा तौर पर एज़ अफ़गानिस्तान का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव माना जाए, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ज़ाहिर है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, वो इसलिए भी अनकम्फर्टेबल हैं कि जो नॉन तालिबान जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वहाँ पर दावत दी गई है, यानी कि जो अफ़गान तालिबान की जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उसको भी वो समझते हैं कि ये एक अच्छा इक़दाम नहीं है यूएन की तरफ से। और तीसरा जो एजेंडा है इस कॉन्फ्रेंस का उसके हवाले से भी उन्हें एतराज़ है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बुनियादी तौर पर क्यों हो रही है? जब अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे। और इक़्तिदार में कैसे आए थे कि यकीनी तौर पर जब एक रोड मैप के तहत और एक दोहा मुआहदे के तहत जो विड्रॉल हो रहा था गैर मुल्की अफ़वाज का अफ़गानिस्तान से, तो उसमें तय यही पाया था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी वहाँ पर। लेकिन बिफ़ोर इसके कि गैर मुल्की अफ़वाज का इनख़ला भी मुकम्मल होता, जो उस वक्त के सदर थे अशरफ गनी, वो काबुल छोड़कर भाग गए। और उसके नतीजे में फिर अफ़गान तालिबान को आप कह लें कि उन्होंने प्लेट में डालकर जो इक़्तिदार है उनको दे दिया। जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो उसमें जो सबसे अहम पहलू था कि क्या अफ़गान तालिबान की हुकूमत को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तस्लीम करेगी। तो उसमें चंद जो अहम जो बेंचमार्क्स थे या शराइत हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से रखी गई। उसमें जो सबसे अहम जो नुकता था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएगी जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, यानी कि जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं विद इन अफ़गानिस्तान उनको वो शामिल करेगी हुकूमत के अंदर। दूसरा, जो ख़वातीन के हकूक़ हैं, जो बच्चियों की तालीम है उसके से ऊपर जो पाबंदी है वो हटाई जाएगी। तीसरा, उसके अंदर जो अहम पहलू था कि जो अफ़गानिस्तान है उसको दोबारा दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने नहीं दिया जाएगा। और माजी के बरक्स इस दफ़ा इवन पाकिस्तान भी उसमें शामिल था कि तमाम ममालिक ने और इवन ख़ित्ते के ममालिक ने यह फ़ैसला किया कि जो भी फ़ैसला इस हवाले से लिया जाएगा कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना है या अदरवाइज़, वो विद कंसेंसस लिया जाएगा, यानी कि इत्तफ़ाक़ राय से लिया जाएगा।
تاکہ جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کو ایک واضح پیغام جائے کہ جب تک وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیے جو وعدے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے تو ان کی جو انٹرنیشنل جو ایکسیپٹنس ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے یقینی طور پر یہ ایک مشکل آبویسلی ایک فیصلہ تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو افغان طالبان کو آئے ہوئے اقتدار میں بہت عرصہ ہو گیا ہے، اور ابھی تک کوئی اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ کیا افغان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، ایون مغربی طاقتوں کے لیے، خطے کے ممالک کے لیے، اس میں جو ایک اہم جو فیکٹر تھا کہ افغانستان آفٹر آل کئی جو دہائیوں کی جنگوں کی وجہ سے ایک غریب ملک ہے، وہاں پر جو روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ایک ہیومینیٹیرین وہاں پہ کرائسس ہے، تو یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک بیلنس رکھا جائے کہ یہ نہ ہو کہ افغان طالبان کی حکومت کو سزا دینے کے چکر میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں افغان جو عام شہری ہیں ان کو ایک جو اس کا نقصان ہو یا ان کو ان کی سزا ملے۔ تو اس کا حل نکالنے کے لیے پچھلے سال ہی مارچ اپریل میں جو یو این کے سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے ایک اسپیشل کوآرڈینیٹر اپوائنٹ کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ لی جائے افغانستان کے حوالے سے کہ وے فارورڈ کیا ہے، کہ کیسے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، یا جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہاں پر اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے۔ کیونکہ انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ اس لیے انہوں نے لینے کی کوشش کی کیونکہ جو باقی ممالک ہیں ظاہر ہے کہ ان کا جو بھی ویو ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک وہ پالیسی دیتے ہیں، تو جو یو این سیکرٹری جنرل تھے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ چاہتے تھے۔ تو پچھلے سال نومبر میں جو یو این کے اسپیشل کوآرڈینیٹر تھے انہوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ دی، اور اس میں جو اس کا کرکس یہی تھا کہ جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، ان کی جو افغانستان کی جو اکنامک انٹیگریشن ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو کہا گیا کہ جو اسپیشل کوآرڈینیٹر نے یہ تجویز دی کہ یہ جو تمام اس طرح کی انٹیگریشن ہے یا افغان طالبان کی جو ایکسیپٹنس ہے ود ایٹ دی انٹرنیشنل لیول وہ مشروط ہونی چاہیے کہ جو افغان طالبان ہیں جو اہم شرائط ہیں ان پر عمل درآمد کریں، اور اس کا پھر جائزہ لینے کے لیے کہ بہتر کوآرڈینیشن کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کا افغان طالبان کے ساتھ جو ریکمنڈیشن دی جو اسپیشل کوآرڈینیٹر تھے کہ یو این جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اقوام متحدہ کا ایک خصوصی نمائندہ برائے افغانستان جو ہے اس کو تعینات کریں۔ اور پھر پچھلے سال دسمبر میں یو این سیکیورٹی کونسل نے اس حوالے سے ایک قرارداد پاس کی جس کے حق میں جو امریکہ اور ان کے جو مغربی اتحادی ہیں انہوں نے ووٹ دیا، لیکن انٹرسٹنگلی چین اور روس جو دو اہم سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے اس کی مخالفت تو نہیں کی، لیکن ووٹنگ پروسیس سے انہوں نے ابسٹین کیا، یعنی کہ ان کو اس حوالے سے کچھ ریزرویشنز تھیں۔ لیکن یہ قرارداد جب پاس کی گئی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یس کہ جو یو این کا جو اسپیشل انوائے ہے آن افغانستان اس کو تعینات کرنا چاہیے تاکہ وہ انٹرنیشنل ایفرٹس کو لیڈ کرے کہ کیسے ایک طرف افغان طالبان کو اگر تسلیم کرنا ہے تو کیسے تسلیم کرنا ہے، اور دوسرا جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے ود ان افغانستان اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ لیکن اس فیصلے پر جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس نے بھی اعتراض کیا، بلکہ بھرپور اس کی مخالفت کی، اور افغان طالبان کی حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ اس طرح کے جو اسپیشل انوائز ہیں یو این تب اپوائنٹ کرتا ہے جب وہ ملک جو ہے حالت جنگ میں ہو یا وہاں پر تنازع ہو، لیکن اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے افغان طالبان کے مطابق وہ بالکل مختلف ہے۔ افغان طالبان ایک ٹرو ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں وہاں پر کابل کے اندر، اور افغانستان کے اندر اب اس طریقے سے کوئی کانفلکٹ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے اب جو 2 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے دوحہ میں وہاں پر اٹھایا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس حوالے سے کوئی اتفاق رائے ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، یو این سیکیورٹی کونسل نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، لیکن جو چین روس کی جو ریزرویشنز ہیں اور پلس جو افغان طالبان کی جو حکومت مخالفت کر رہی ہے، تو کیا اس سلسلے میں پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہے گی؟ کچھ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اس کو اسپیشل انوائے کے بجائے ایک کوآرڈینیٹر کا نام دے دیا جائے، یعنی کہ اس کے نام میں کچھ رد و بدل کر دیا جائے، لیکن یقینی طور پر جو اس طرح کا جو ایک خصوصی ریپرزنٹیٹیو ہے یو این کی طرف سے وہ ضرور اپوائنٹ کیا جائے گا۔
اب اس کانفرنس میں ایک اور چیز جو آئی تھنک اس سے چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا جو افغان طالبان کی جو ریکگنیشن ہے امیجیٹلی دیٹ از پاسبل، کیونکہ ایک جو اس میں تبدیلی آئی ہے کہ شروع میں تو تقریباً 2 سال سے زائد ایک انٹرنیشنل کنسنسس بنا رہا کہ افغان طالبان کی حکومت کو کوئی کنٹری اکیلے تسلیم نہیں کرے گی، لیکن پچھلے ماہ ہم نے دیکھا کہ کیسے چین نے باقاعدہ طور پر افغان طالبان کی طرف سے نامزد کردہ جو سفیر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، جو بلال کریمی جو امبیسڈر تھے افغان طالبان نے جنہیں اپوائنٹ کیا تھا بیجنگ میں، باقاعدہ طور پر اپنے جو کریڈینشلز ہیں وہ چین کے صدر کو پیش کیے، اور اس اعتبار سے چین پہلا ملک بن گیا جس نے افغان طالبان کی طرف سے اپوائنٹ کردہ جو فل ٹائم امبیسڈر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب بہت سے جو مبصرین ہیں اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ چین نے اس کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی، بٹ جو امریکہ اور جو باقی مغربی طاقتیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل کنسنسس تھا چین کے اس اقدام کی وجہ سے وہ شاید ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو حال ہی میں جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنا ایک جو پالیسی دی ہے بائیڈن انتظامیہ کو کہ موجودہ حالات میں امریکہ کو اپنی کیا پالیسی اپنانی چاہیے، تو اس میں انہوں نے یہ سفارش کی ہے کہ امریکہ کو اپنا جو سفارت خانہ ہے کابل میں اسے دوبارہ اوپن کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر امریکہ کی ریجن میں اور افغانستان میں موجودگی نہیں ہوگی تو چین، روس اور ایران جیسے جو ممالک ہیں وہ افغانستان میں اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، جو کہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے، جو جیو پالیٹکس ہے، وہ بھی انوالو ہے۔ تو اس 2 روزہ کانفرنس میں پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کے خصوصی نمائندے ہیں برائے افغانستان امبیسڈر آصف درانی بھی شرکت کر رہے ہیں، اور جو یقینی طور پر جو پاکستان کا موقف ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ شاید اگر کسی ملک کو کوئی ملک اگر سب سے پہلا ملک ہوتا جو تسلیم کرتا افغان طالبان کی حکومت کو تو پاکستان کے بارے میں نام آتا تھا، لیکن افغان طالبان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات کی اس وقت نوعیت ہے شدید اختلافات ہیں، اور اس کی وجہ کہ پاکستان کی توقعات کے برعکس افغان طالبان نے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی، انفیکٹ ان کو باقاعدہ طور پر پروٹیکٹ کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ حالیہ مہینوں کے اندر جو افغان طالبان کی قیادت ہے وہ پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کل بھی میں نے جو ایک ویڈیو کی تھی کہ افغان طالبان کے ایک اہم جو رہنما ان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستنگزئی نے جو ایک متنازع بیان دیا جس میں انہوں نے دھمکی دی کہ پاکستان کے ساتھ 1971 والا ایک اور سانحہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے، اور انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ پاکستان نے جو افغان نیشنلز کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ پاکستان جس سرزمین سے افغان نیشنلز کو واپس بھیج رہا ہے وہ افغانز کی ہی سرزمین ہے۔ اس کے اوپر جو پاکستان کی دفتر خارجہ ہیں ان کا بڑا سخت رد عمل آیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات سے جو افغان طالبان کی قیادت ہے وہ اس اصل مسئلے سے توجہ نہیں ہٹا سکتی جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، اور وہ ہے کہ جو افغان طالبان اور افغانستان کے اندر اس وقت دہشت گردوں کی پناہیں موجود ہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان جو انیشلی افغان طالبان کی ترجمانی کر رہا تھا اب چاہتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کا موقف یہی ہے کہ جب تک افغان طالبان جو کنڈیشنز ہیں خاص کر کے جو افغانستان الاؤ کرتا ہے دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی، جب تک ان ایشوز کو حل نہیں کر لیا جاتا تو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب کل سے اس 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، تو میں اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔